إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عينين ابدا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مسلسلدھار ہو اور اس کی ایک بعد دیگر نازل میں ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ ہفتے والا توحید کی اہمیت فضیلت، اور آج اس خطاب میں جس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا وہ توحید کے تقاضے ہیں. توحید کے کتنے تقاضے ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی. سر دست جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، ابھی ایک مسئلہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو دیکھنے سننے میں ملا ہوگا، اور ایک مسئلہ آپ کے شہر میں گرم ہے کہ بعض لوگوں نے کسی مندر میں جا کر بت پوجا کی. سر دست یہ ہفتے کی خبر ہے. پھر شہر میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ مسلمان عورتیں کثرت سے پیاز کے کاروبار میں ملوث ہو رہی ہیں، بینکوں سے جڑ رہی ہے، لون لے رہی ہے، لون دلوا رہی ہے، اور بھی دوسرے فتنے، انکار حدیث کا فتنہ، انجینئر کا فتنہ وغیرہ وغیرہ. جتنے مسائل، جتنی چیزیں، جتنی باتیں اس
زمانے میں یہ اس سے پہلے رہی ہے، ان تمام کا حل توحید ہے۔ یہ تمام مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں یہ توحید سے محرومی اور توحید سے دور ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو توحید کے تقاضے کتنے ہیں؟ آسان سی زبان میں سمجھا دیے جائیں تو کلمے کے 2 جز، پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ کے جو تقاضے ہیں آج صرف اسی پہ گفتگو کی جائے گی، اور وہ تقریباً 7 ہیں۔ کتنے؟ 7۔ ایمان لانا، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور اعمال بالارکان کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ کوئی آدمی صرف دل سے تصدیق کر دے، زبان سے اس کا اقرار کر لے اور اعمال نہیں کرے تو یہ اہل سنت کا ایمان نہیں۔ اہل سنت کا ایمان ان تینوں مجموعے کا نام ہے کہ دل سے تصدیق کرے، یقین رکھے، زبان سے اقرار کرے، اور پھر اعضاء سے عمل کرے، جو کلمے کے تقاضے مقصود ہے، جو کلمے کے تقاضے کا مقصد ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں؟ اس پہ سردست مختصر سے انداز میں روشنی ڈالتا چلوں کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ آسان سی زبان میں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کو انسانوں جیسا نہ سمجھنا۔ اللہ رب العالمین کو انسانوں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں نے کیا سمجھا؟ عیسائیوں نے کیا سمجھا؟ انسانوں جیسا سمجھا۔ کیا کرا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بیٹے کس کے وہاں ہوتے؟ انسانوں کے وہاں ہوتے ہیں۔ تو توحید فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو انسانوں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک فرقہ پایا جاتا ہے بریلویہ، اس نے بھی حد سے محبت میں آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نور کا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ یہ توحید میں شرک ہے، توحید فی الذات میں شرک ہے، اور جس کا ایسا عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ اگر یہ عقیدہ عیسائی رکھے گا تو کافر، یہودی رکھے گا تو کافر، اور ایک مسلمان رکھے گا تو مسلمان کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور، اس کے نور کا ایک جز بنا دے۔ تو توحید کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا نہیں سمجھنا، اور توحید کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں جو صفات بتائی ہے ان صفات پر ایمان لانا، اور ان صفات کو کسی دوسرے میں نہیں ماننا۔ اللہ رب العالمین سمیع دعا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بھی عالم الغیب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کے مقابل میں فلاں بھی دعاؤں کو سنتا ہے اور علم غیب رکھتا ہے، تو یہ توحید فی صفات میں شرک ہے۔ دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اور توحید ربوبیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں ایک جاننا۔ جو کام ہے، مخلوقات کو پیدا کرنا، لوگوں کو روزی دینا، زندگی موت دینا، تمام کاموں کی تدبیر کرنا، یہ سارے اوصاف، یہ سارے افعال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہیں۔ ایسا کسی اور میں تصور کرنا یہ توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان
ان سے باز رہنا، جن کا حکم دیا ان کو کرنا اور جن سے روکا ان سے باز رہنا، یہ توحید الوہیت ہے، اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی تصور کسی کے تعلق سے رکھنا کہ اس کی بات کو اللہ رب العالمین کی بات کی طرح ماننا، تو یہ توحید الوہیت میں شرک۔ یاد رکھنا ایک قاعدہ اور اصول، توحید ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ توحید ربوبیت کے یہودی بھی قائل ہیں، توحید ربوبیت کے عیسائی بھی قائل ہیں، توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ جھگڑا صرف توحید الوہیت میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی دعا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ دعاؤں کو یہ سنتا ہے اور یہ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی سنتے ہیں، تو وہ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان وسیلہ رکھتے تھے اور انہیں پکارتے تھے۔ اور پھر اس شرک کو اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے بت بنا لیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، قبریں بنا لی اور قبروں کو سجدہ کرنے لگے اور قبے وغیرہ بنا لیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن الا لیعبدون، توحید عبادت کیا ہے؟ ہم کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ عبادت کے لیے۔ دیکھیے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں ایک خاص چیز خریدنے کے لیے، اور آپ مارکیٹ میں گئے، آپ نے بہت ساری پرچیزنگ کر لی، لیکن وہ خاص چیز نہیں خریدی۔ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے آپ نے وہ نہیں خریدا، باقی دوسری چیزیں خرید کے لے آئے، تو بتائیے اس مارکیٹنگ، اس خریداری کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ مقصد تو آپ کا خاص تھا۔ تو اب انسانوں کا جو خاص مقصد ہے پیدا کرنے کا، جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ صرف اس کی عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور دوسرے کی بھی کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا، توحید الوہیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی، توحید الوہیت اس نے چھوڑ دیا۔ تو ہماری زندگی کا خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت۔ اگر اس کی عبادت میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے یا نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے توحید الوہیت جاتی رہی۔ محترم حاضرین، یہ کلمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم، اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے پاس دادا پردادا وغیرہ مسلمان تھے، ہمیں مل گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کوئی ان عیسائیوں سے پوچھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا اور انہیں موت آ گئی، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ رب العالمین تو حی القیوم ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، اس کے موت نہیں آنے والی، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں موت کیسے آ گئی؟ اور وہ اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا؟ ذرا غور تو کرو، اے یہودیوں ذرا غور کرو کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور کہتے ہو کہ انہیں موت آ گئی۔ اللہ رب العالمین تو قوت والا ہے، سب پر غالب ہے، تو اللہ رب العالمین کا بیٹا بھی قوت والا ہوگا، سب پر غالب ہوگا، اسے کیسے موت آ سکتی ہے؟ ان ہندوؤں سے پوچھو، 33 کروڑ بھگوان بنا لیے اور ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا فلاں بھگوان ہے، میرا فلاں رب ہے، وہ میری ساری حاجتیں منتیں پوری کر دیتا ہے، تو ایک کو چھوڑ کر وہ باقی 33 کروڑ میں سے بے بس اور لاچار ہے اور ایک پوری کر دے رہا ہے۔ تو وہ جو 33 کروڑ بے بس اور لاچار ہیں وہ رب کیسے ہوئے؟ کیا رب بے بس اور لاچار ہے؟ کیا اللہ رب العالمین بے بس اور لاچار ہو سکتا ہے؟ ان آئمہ کو معصومین سمجھنے والے ان شیعہ رافضی خارجیوں سے پوچھو، ان کا کیا عقیدہ ہے اہل بیت کے تعلق سے، آئمہ معصومین کے تعلق سے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آئمہ اور معصومین کے حکم کے اقتدار کا غلام ہے۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں پریشانیاں پہنچی وہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پہنچی. یہ کیا عقیدہ ہے بھائی؟ اگر ائمہ معصومین کے حکم کا کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے تو پھر ابو بکر صدیق ان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے؟ اور اگر ان کو تکلیف پہنچی تو ذرہ ذرہ ان کے حکم کا غلام کیسے ہو گیا؟ ان اہل بدعت سے پوچھیے کہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہمیں مشکلات سے بچا لیتے ہیں، طوفانوں سے بچا لیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں. اچھا جب یہ نہیں تھے تو کشتیوں کو کون بچاتا تھا؟ جب یہ نہیں تھے مصیبتیں کون دور کرتا تھا؟ جب یہ نہیں تھے تدبیر کون بناتا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین. تعالیٰ الی کلمات سواء بیننا و بینکم، جس چیز میں ہم تم ایک دوسرے سے متفق ہیں آؤ اس کلمے کی طرف. اور اس کلمے میں کوئی تضاد نہیں. تضاد تمہارے عقائد اور افکار میں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے عقائد اس طرح نہیں ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ کلمہ ہے جو روح کو آسودگی اور جسم کو آزادی بخشتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو امن و سلامتی، عدل و انصاف، اخوت اور محبت کا پیکر ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا وہ رب جو بہت سارے متفرق ہیں وہ بہتر ہے یا وہ ایک اللہ رب العالمین جو سب پر غالب ہے؟ یہ کلمہ کیا ہے محترم حاضرین؟ اس کلمے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ حضرت بلال کو دیکھیے، مکہ کے گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر اس پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا سینے پر کہ اٹھ نہ پائے، اور شرط رکھ دی جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے گا تبھی تجھے اس تکلیف سے نجات ملے گی. لیکن حضرت بلال پہ قربان جائیں، احد 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 ہی کلمہ زبان سے نکلتا. حضرت خباب کو دیکھیے، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جان آفرین کر دی، لیکن زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو ان کے ایمان، ان کی توحید کو نقصان پہنچائے. حضرت سمیہ کو دیکھیے، لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی، عورت ذات ہے، عورت ذات، لوہے کی زرہ پہنا کر ہری دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور اتنے ظلم کیے گئے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے اس پر ایک خطبہ گزر جائے. لیکن آپ نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. حضرت جبیب کو دیکھیے کہ جب مسلمہ کذاب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے پیغام کو لے کر گئے، وہ ظالم آپ کے ایک ایک جوڑ کو کاٹتا تھا، ایک ایک جوڑ کو کاٹتا تھا اور کہتا تھا انکار کر محمد رسول اللہ کا، اور ایک ایک جوڑ کٹتا تھا اور آپ احد 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 کا اقرار کرتے تھے. کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں. اسلام کی تاریخ بڑھی پڑی، ہمارے اسلاف نے ہر دور میں توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں، مثالیں پیش کی ہے. تو یہ دور بھی کیسے خالی رہنا چاہیے؟ یہ دور بھی توحید کی قربانیوں سے کیسے خالی رہے؟ اس دور میں بھی توحید کے ایسے نمونے پیش ہوتے رہنا چاہیے محترم حاضرین. لیکن ضرورت ہے کہ ہم توحید کو سیکھیں. ہمارے اسلاف نے توحید کے لیے، اس کلمے کے لیے کیا قربانیاں دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کو جانیں، اس کے تقاضوں کو سیکھیں. اس کا پہلا تقاضا ہی ہے علم. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ توحید کا علم حاصل کرو. پہلا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کلمے کا پہلا تقاضا ہی علم ہے. علم نہیں ہوگا آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اور اس میں قاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر توحید کا علم نہیں ہوگا اللہ رب العالمین استغفار بھی قبول نہیں کرے گا.
توبہ استغفار قبول نہیں ہونے والی، گناہوں کی بخشش نہیں ہونے والی، اگر کلمہ درست نہیں ہے، کلمے کے مطابق عمل نہیں ہے، کسی خوش فہمی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کلمے کا پہلا تقاضا ہی علم ہے، اور ہم نے توحید کو جاننے کی کوشش کی. سارے مسائل کا حل توحید ہے. محترم حاضرین، ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ دیکھیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، سبق آموز واقعہ. ام سلیم بیوہ ہو گئی. عورتوں کے لیے بہت بڑی نصیحت، مردوں کے لیے بھی اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہے. آج کے دور میں کے لیے یہ واقعہ بھی بہت عبرت کا حامل ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئی، ان کا شوہر انتقال کر گیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو حالت کفر میں تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اب چونکہ ام سلیم بہت ہی ٹیلنٹڈ، بردبار اور خوبصورت خاتون تھی، ان کی خوبیوں کے چرچے تھے. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہے، دل میں خوشی محسوس کی، اور سب سے پہلے ارادہ کیا کہ میں سب سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجوں گا. ابھی حالت کفر میں کافر ہے. مسئلہ چل رہا ہے نا، آج مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے. اب اس کو روکنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ تم راستے میں روک روک کے کفاروں کو پیٹو؟ یہ توحید سکھاتی ہے تمہیں؟ تم نے توحید سیکھی ہے، سمجھی ہے، اس سے الٹا فتنہ فساد بنے گا. اس سے فائدہ نہیں ہونے والا، صرف نقصان ہوگا. اور یہ اعمال کرنے والے کبھی اس جوش اور جذبے کے ساتھ توحید سیکھنے کی طرف آئے ہیں؟ یہ واقعات ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو توحید کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں. کہ ام سلیم بیوہ ہوئی ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، سب سے پہلے اپنا پیغام لے کے ان کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کون؟ کہا ابو طلحہ. دیکھیے، اب ایک آدمی غیر عورت غیر محرم کے گھر جا رہا ہے، غیر محرم بول رہی ہے، پوچھ رہی ہے، وہ اپنا نام بتا رہا ہے، تو دروازہ بھی کھول دیا جا رہا ہے، وہ اندر آ جا رہا ہے، اور اپنے رشتے کا پیغام انہیں دیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں ہر دل عزیز تھا، میں بہترین گھوڑ سوار تھا، بہترین تیر انداز تھا، اور اس زمانے کا بہترین تاجر تھا. یعنی وہ ساری خوبیاں تھی جو ایک مرد میں ہونا چاہیے کہ جس کے رشتے کا کوئی انکار نہ کرے. اور انہیں پورا یقین تھا کہ ام سلیم میرے رشتے کا انکار نہیں کرے گی. اور جب ام سلیم کے سامنے آپ نے اپنے رشتے کا پیغام رکھا، ام سلیم کا بھی یہی جملہ تھا کہ تیرے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، تو ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا رشتہ ٹھکرا دیا جائے، لیکن کیا کروں، تو کافر ہے، تو حالت ایمان میں نہیں ہے، تو ایمان لائے تو اس سے نکاح کر لوں گی. یہ سکھایا جائے ہماری بہن بیٹیوں کو کہ ہر جگہ توحید کو اہمیت دو. مسئلہ کوئی بھی آئے، توحید بیان کرو. توحید. آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے بدعت بیان کی جا رہی، آج کوئی مسئلہ ہو رہا ہے صحابہ کی گستاخی کی جا رہی، آج کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کتاب و سنت کی تعلیم پر شک کیا جا رہا ہے، عقلیں دوڑائی جا رہی، آج کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اختلافات قائم کیا جا رہا ہے، گروپ بندی کی جا رہی. ہمارے اسلاف نے ہر جگہ ہر مسئلے میں توحید کو پیش کیا ہے، اور یہ حق جماعت کی خوبی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں توحید کو پیش کرے. ام سلیم کا جملہ، اے ابو طلحہ تیرے رشتے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو صاحب سروت ہے، تو اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ جہاں بھی تو رشتہ بھیجے اسے قبول کر لیا جائے. اچھا، ابو طلحہ نے ایسا کیوں سوچا کہ میرا رشتہ قبول کر لیں گے؟ انہیں معلوم تھا ایمان لے آئی، لیکن ان کے جو شوہر تھے نا، وہ ایمان والے نہیں. تو ابو طلحہ کے دل میں خیال آیا کہ جب ان کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں ماننے والے تھے، پھر بھی ام سلیم ان کے نکاح میں رہی تھی، تو ہو سکتا ہے میرے نکاح کو، میرے رشتے کو قبول کر، اتنی بات ہے. لیکن چونکہ اب ایمان پختہ ہو گیا تھا، جو گزر گیا وہ گزر گیا. ام سلیم نے کہا تم کافر ہے، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. ابو طلحہ کو تھوڑا برا لگا، ظاہر سی بات ہے، جب رشتہ انکار ہوتا ہے، جن کے ہوئے ان کو معلوم ہے کیا بیتتی ہے. کہا لگتا ہے تجھے کس نے اشرفیوں اور سونے چاندی کا آفر کیا ہے، اور کوئی میرے سے بہتر تجھے مال والا مل گیا ہے جس کے لیے تم رشتے کو ٹھکرا رہی. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہیں کیسے لگا کہ سونے چاندی میری آنکھوں میں اتر آیا اور میری آنکھیں اس سے چندیا گئی؟ ارے تو ایمان لا، ابھی تیرے سے نکاح کرتی.
دیکھیے موقع کتنا نازک. جیسے ہی دیکھا کہ ابو طلحہ تھوڑی سی سوچ میں ڈوبے ہیں, فوراً سوال داغ دیا, توحید. ہر جگہ توحید بیان کرنا چاہیے, موقع کی طاق میں رہنا چاہیے کہ کہاں موقع ملے اور میں توحید بیان کروں, کہاں موقع ملے اور میں بدعت کا رد کروں. یہاں تو اگر قبرستان میں جا کر کسی کو قبر پر بدعت کرتے ہوئے دیکھے اور اپن روکنے جاؤ تو اپنے مسلمان بھائی اپنے کو روک دیتے, ارے یہاں مت بولو, ارے یہ موقع یہاں نہیں بولے, تیرے گھر پر آ کے بولیں گے. کب بولیں گے؟ گرم لوہے پر ہی ہتھوڑا مارا جاتا ہے, ٹھنڈے لوہے پہ کون مارتا ہے؟ جو مارتا ہے بیوقوف ہے. ام سلیم نے کہا, اے ابو طلحہ تیرا رب تو زمین سے نکلتا ہے. مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بہت معروف شخصیتیں پیسے والے ہوتے تھے وہ ایک بہت خوبصورت لکڑی لیتے تھے اور اس سے اپنا بت بناتے تھے, جیسے چندن کی لکڑی. جو زمانے کی سب سے مہنگی لکڑی ہوتی تھی, بڑی خوبصورت لکڑی ہوتی تھی, اس سے اپنا بت بناتے تھے پیسے والے لوگ, عام لوگ. ام سلیم نے موقع تاڑا اور دیکھ لیا کہ ہاں یہ موقع اچھا ہے, لوہا گرم ہتھوڑا مار دیا جائے. کہا ہے ابو طلحہ تیرا رب تو زمین سے پیدا ہوتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی کہ تو درخت کے ایک ٹکڑے کی عبادت کرتا ہے اور دوسرے کو جلا دیتا ہے, دوسرے کو آگ لگا دیتا ہے. کیسا تیرا رب ہے, کیسا تیرا عقیدہ ہے, کیسا تیرا دین ہے, کیسا تیرا ایمان ہے؟ ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آ گئی. ابو طلحہ نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح, مسلمان ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ یہ دو کام کرنا پڑیں گے. پہلے تو کلمہ پڑھو, اور ہم فوراً کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آتا ہے فوراً کلمہ پڑھا دیتے ہیں. لیکن تفقہ فی الدین دیکھیے, کلمے کی فکر دیکھیے, توحید کے تقاضے دیکھیے کہ دوسری شرط کیا رکھی کہ جو گھر میں بت بنا کے رکھا ہے نا اچھی خوبصورت لکڑی کا, لے آ کے اس کو باہر پھینکو, اس کو توڑو. کلمہ پڑھا دے رہے, تعویذ نہیں اتار رہے. کلمہ پڑھا دے رہے, تعویذ کیا درس نہیں دے رہے. کلمہ پڑھا دے رہے, غیر اللہ سے دعا سے نہیں روک رہے, بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. ساتھ میں شرک کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کی توحید کو کھا جائے گا, جو اس کی توحید کو ضائع کر دے گا. تو کیا کلمہ پڑھ لیے, گھر جاؤ اس بت کو نکالو, اپنے ہاتھ سے توڑو. یہ وہ ابو طلحہ ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں میں سے ہو گئے. اس روایت میں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے. ایک یہ کہ اگر کسی انسان کو کوئی اچھا رشتہ دکھتا ہے تو وہ اپنا رشتہ خود بھی لے جا سکتا ہے, وہ اپنا رشتہ خود لے جا سکتا ہے. لیکن ایسا کرنا شروع مت کر دینا, بلکہ وہ اس لائق ہو کہ اپنا رشتہ اچھے انداز میں لے جا سکے, پیش کر سکے. ورنہ سمجھ نہیں پہنچ جا رہا ہے تو وہ بول رہا ہے کیا ہو گیا, اس کو رسیاں توڑ رہا ہے, اس کے گھر میں باپ بھائی بہن کوئی بڑا بزرگ ہے نہیں, پیرنٹس ہے نہیں, کسی کو بھی لایا نہیں, خود ہی چلا آیا. ایسا ماحول معاشرہ ہمارا ہے کہ اگر لڑکا خود رشتہ بھیج دے تو اس کے تعلق سے غلط تصور ہوتا ہے, اور اگر وہ رشتہ لے آنے کی ضرورت ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ غیر محرم سے کیسے بات کرے. دیکھیے ہمارے اسلام وہ اس لائق تھے, ان کے اخلاق ایسے تھے, ان کے معاملات ایسے تھے کہ اکیلا رشتہ لے کے جاتے تھے اور ان کی شادیاں ہو بھی جاتی تھیں. النکاح من سنتی, سنت اور نکاح کو آسان کرو, لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا. آج نکاح کے رشتے ہونے کے لیے اتنی مشکلات, اتنے مسائل, اتنی رسمیں بنا دیے ہیں کہ آدمی کو اس کے خرچ کے لیے ٹیڑھا ہو جاتا ہے بیچارے غریب آدمی تو. اور یہاں اکیلا آدمی جا رہا ہے, رشتے کی بات رکھ رہا ہے, وہ توحید بیان کر رہی ہے, وہ توحید بیان کر رہی ہے نا, رسمیں بیان کر رہی ہے. کیا دلہن کے لیے اتنے جوڑے لگیں گے, دولہے کے لیے اتنے جوڑے لگیں گے, مہمانوں کے لیے کرنا پڑے گا, بیان کر رہی ہے نہیں. کیا مہر رکھی تھی ام سلیم نے معلوم کہ تجھے ایسا لگتا ہے ابو طلحہ کہ میں سونے چاندی کے لیے کر رہی ہوں؟ نہیں, تو ایمان لیا, تیرا ایمان لانا میرا مہر, تیرا اسلام ہی میرے لیے مہر ہوگا. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ام سلیم سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو توحید سکھاؤ, توحید کے تقاضے سکھاؤ. صرف بہن بیٹیوں کی بات نہیں ہے, مردوں کو بھی سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ کفار سے دلی محبت کرنے والا بھی کافر شمار ہوتا ہے.
کافر سے دلی محبت رکھنے والا بھی کافر ہے، اسے مسلمان سمجھنا نہیں چاہیے، چاہے وہ معاملہ پولیٹکس کا ہو، چاہے وہ معاملہ پیار محبت کا ہو، چاہے وہ معاملہ دوستی یاری کا ہو، اگر دلی محبت آپ کافر سے رکھتے ہو آپ بھی کافر ہو، سیدھی بات۔ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جا سکتا ہے، دلی محبت نہیں کی جا سکتی۔ جب ہماری بہن بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ معلوم ہوگا، وہ کسی کافر سے محبت کرنے کی ضرورت ہمت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ کسی کافر سے دلی محبت نہیں کی جا سکتی، ہاں اس کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر، دلی محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ وہ ابو طلحہ محترم حاضرین جن کی قربانیاں اتنی ہیں کہ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور تیروں سے دشمنوں پر حملہ کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ ابو طلحہ ہیں جو 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں صاحب یثرب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بھیجا تھا 12 لوگوں کو کہ وہاں کے قبیلے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کر۔ ان کی بہت قربانیاں ہیں اور انہوں نے اتنی قربانیاں دیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کافی لمبی عمر پائی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک معرکہ ہوا اور اس معرکے میں جانے کے لیے اعلان جہاد ہوا تو آپ نے اس میں اپنا نام لکھا۔ ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ بیٹوں نے کہا ابا اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ گھر بیٹھے ہم ہیں، آپ گھر بیٹھے ہم ہیں نا، ہم اس کام کے لیے ہم جا رہے نہیں۔ کیا کہا بیٹوں سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہلکے اور بھاری جیسے بھی ہو اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ اور پھر اس مارکے میں نکل گئے۔ وہ بحری بیڑا تھا، سمندری جہاد سے نکلا تھا اور راستے میں ہی، سمندر میں ہی، کشتی میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی تدفین کے لیے کوئی جزیرہ ڈھونڈنے لگے صحابہ کہ کوئی جزیرہ مل جائے جہاں آپ کو تدفین کی جائے، آپ کی تدفین کی جائے۔ 7 دن گزر گئے، کوئی جزیرہ نہیں ملا۔ 7 دن بعد ایک جزیرہ ملا، وہاں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 7 دن ابو طلحہ کی لاش تر و تازہ تھی۔ 24 گھنٹے بعد اگر مشین میں نہیں رکھے باڈی پھٹنا شروع ہو جاتی، باڈی سے خون پیپ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 7 دن ابو طلحہ کی لاش ناؤ میں، کشتی میں، سمندر کے درمیان محفوظ رہی، تر و تازہ رہی۔ اور پھر انہیں ایسی جزیرے پہ دفن کیا گیا جو جزیرہ کافی دور تھا گھر سے۔ اس میں بھی ایک عبرت، ایک نصیحت ہے کہ اللہ کی راہ میں یا مسلمان اگر کسی ایسے علاقے میں انتقال کر جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کی لاش کو اپنے گھر ہی لایا جائے، ضروری نہیں کہ وہاں سے ایمبولینس کر کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کرانے کے لیے آدمی قرض لے کر جا رہا ہے، مانگ کر جا رہا ہے، اور جب انتقال ہو جا رہا ہے تو وہاں سے ان کو لے کر آنا ہے، وہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں تدفین ہوگی، اس کے لیے بھی قرض لے رہا ہے۔ اگر وہاں انتقال ہوا اللہ کے بندے اور تو صاحب استطاعت نہیں ہے تو ان کی تدفین وہی کر دے۔ یہ دیکھ صحابہ کے واقعات، یہ دیکھ اس میں عبرت چھپی ہے، یہ دیکھ اس سے نصیحت لے۔ لیکن اصل مسئلہ توحید کا ہے محترم حاضرین، کہ ہم نے توحید کو نہیں سیکھا، ہم نے توحید کے تقاضوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے توحید کو اہمیت نہیں دی۔ توحید کا پہلا تقاضا ہی علم ہے۔ اور آپ کو جان کر تعجب نہیں ہوگا کہ آج سب سے زیادہ جس چیز کو عام کیا جاتا ہے وہ تقلید ہے۔ تقلید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تقلید کہتے ہیں جہالت، تقلید کہتے ہیں جہالت کو۔ جس کلمے کا پہلا تقاضا علم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمے کا علم جانو، علم سیکھو۔ تو آج اس امت کو جہالت سکھائی جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل کی جڑ توحید سے محرومی، یہ سارے مسائل کی جڑ علم سے دوری ہے۔ جب آدمی کو علم ہوگا تو کیا وہ خرافات بدعت میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم مٹ گیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک شروع ہوا تو کیسے شروع ہوا؟ کوئی بدعت
کوئی خرافات، کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ ہوتی ہے علم کا اٹھ جانا، علم کا مٹ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھ گیا، علم مٹ گیا، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ علم کتنی قیمتی چیز ہے، کلمے کا پہلا تقاضا علم ہے۔ اگر یہ اٹھ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لوگ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آج علم اٹھ جائے، اصول اٹھ جائے، علم مٹ جائے، اصول مٹ جائے، علم نہ ہو تو کیا لوگ صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے؟ کیا لوگ بدعت و خرافات کو ایجاد نہیں کر سکتے؟ اور لوگ کر نہیں رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ علم مٹ گیا، علم اڑ گیا ہے۔ ان کی نظروں سے علم اور اصول اوجھل ہے، انہوں نے توحید کو نہیں سیکھا، انہیں توحید کے تقاضوں و اہمیت کو نہیں سیکھا۔ یہ کون سی توحید ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی بات فرمائے اور تم اس کو نہیں مانو؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور تو برا کہے تو توحید کو کدھر سمجھا؟ اور کون سی تیری توحید ہے محترم حاضرین؟ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ایسے اہل توحید ہیں کہ اگر اہل توحید سے پوچھ لیا جائے اچھا تمہارے وہاں سب سے نیک لوگ کون ہیں؟ بولے انبیاء۔ اور سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو بولے فرعون، قارون، حامان۔ اور کسی ہندو سے پوچھ لیا جائے تو بولے گا رام، ماروتی، گڑھے۔ اچھا برے لوگ کون ہیں؟ بولے کنس وغیرہ۔ اور اہل تشیع سے پوچھ لیا جائے تمہارے یہاں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ بولے اہل بیت۔ اور سب سے برے لوگ کون ہیں؟ بولے یزید۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ برے تو ہارون اور برے تو فرعون، قارون ہونا چاہیے تھا، یزید برا ہو گئے، حضرت معاویہ برے ہو گئے، بنو امیہ برے ہو گئے۔ تو ان کی توحید کیا ہوئی؟ ان کی توحید اہل بیت ہے۔ یہ وہی توحید عبادت ہے جو آگے جا کر عبادت کی شکل اختیار کرے گی۔ یہ آج نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی آنے والی نسل یا علی یا حسن یا حسین کہیں گے، یہ آج صرف محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ اصل وجہ علم مٹ رہا، اصل وجہ جہالت عام ہو رہی ہے، اصل وجہ لوگ اصولوں سے دور ہو رہے ہیں، منہج سلف سے دور ہو رہے ہیں، منہج سلف سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج ایک مسلمان کو منہج سلف نہیں معلوم۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے سامنے منہج سلف کا نام آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی نئی بات سنی، جبکہ اسی منہج پر کامیابی کا انحصار ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے گندہ نہ کیا، آلودہ نہ کیا، ان کے لیے امن ہے، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر۔ تو کلمے کا پہلا تقاضا حاضرین علم ہے، کلمے کو جاننا، کلمے کو سیکھنا، کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے زمانے میں عورتیں بہت زیادہ تہجد کی نماز پڑھتی، عورتوں سے پوچھا گیا یہ اتنی زیادہ تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی ایک عورت اگر زیادہ تہجد کی نماز پڑھے تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تیری شوہر سے انبن چل رہی ہے، کیونکہ تیرے شوہر کے بھی تیرے پہ بہت حقوق ہیں، اور جب تیرے شوہر کے حق ادا ہوں گے تو تیری تہجد کی نماز تو مشکل ہے، لوگوں کو فجر ہی مشکل ہو جاتی ہے آج کے ٹائم میں۔ اگر شادی ہو گئی تو فجر ان پہ معاف ہے، شادی کے بعد بھی معاف ہے، کیونکہ اصلی عبادت تو وہی ہے، توحید عبادت تو کچھ ہے ہی نہیں، عبادت سے محبت نہیں ہے، توحید عبادت ہی مقصد ہے۔ اگر توحید کے لیے محبت نہیں ہے، عبادت کے لیے محبت نہیں تو آپ نے کلمے کو کدھر سیکھا، کدھر سمجھا؟ عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم کثرت سے تہجد پڑھتی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو بولے اس سے چہرہ خوبصورت ہے۔ اگر آج آپ عورت کے میک اپ کے سامان کے لیے پریشان ہو، اس کے اخراجات سے پریشان ہو، تو اس کی اصل وجہ توحید ہے۔ انہوں نے توحید نہیں سیکھی، آپ نے ان کو توحید نہیں سکھایا۔ اگر وہ توحید سیکھی ہوتی، میک اپ کے سامان پہ ہزاروں لاکھوں خرچ نہیں کر رہی ہوتی، تہجد کا اہتمام کر رہی ہوتی۔ اور صرف وہی نہیں، ہم بھی کر رہے ہوتے۔ کیا تہجد پڑھنے سے مرد ہینڈسم نہیں ہوتا؟ تہجد بیماریوں سے بچاتی ہے، فری کا علاج ہے، لیکن فری کا علاج کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو ہزاروں خرچہ کریں گے نا، لون لیں گے، مانگ لیں گے لوگوں سے، وہ پورے گا، لیکن یہ فری کا علاج جو گھر بیٹھے جس پہ 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہوگا، صرف تھوڑی سی مشقت،
لیکن وہ نہیں ہوتی کیونکہ توحید عبادت کی اہمیت نہیں معلوم. ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا صرف عبادت کے لیے کیا ہے. عبادت سے محبت ہونا ہی توحید عبادت کی علامت ہے. اگر آپ کو عبادت سے محبت نہیں ہے آپ کے ہاتھ سے توحید عبادت جاتی ہے. توحید کے 7 تقاضوں میں سے پہلا تقاضا علم ہے. توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا، توحید کو جاننا، اور اس سے آج امت مسلمہ محروم ہے، اس سے دور ہے. محترم عزیز، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سیکھنے سمجھنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آگے باقی تقاضوں میں بات آئے گی عبادت کے تعلق سے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی عبادت کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.